سرخ بالوں والی دلکش خوبصورت اور آتش مزاج خون کی پیاسی کچھ تاریخ دانوں نے اس طرح سکندر اعظم کی والدہ اولمپیاس کو بیان کیا ہے، جس نے اپنے بیٹے کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تاریخ کے سب سے بڑے فاتح میں سے ایک بننے کے لیے اس نے حکمرانی کا راستہ ہموار کیا، چاہے اس کے لیے اسے قتل ہی کیوں نہ کرنے پڑے۔ یہ دعویٰ کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں اور دشمنوں کی نگاہ میں اس کی تعریف کرتے ہوئے کہ وہ عظیم خدا زیوس کا بیٹا ہے۔ اولمپیاس کا تعلق ایک کافر مذہبی فرقے سے تھا جو سانپوں کی پوجا کرتا تھا اور قربانیاں دیوتا زیوس کو پیش کی جاتی تھیں۔ متعدد مورخین نے بتایا ہے کہ اولمپیاس سانپوں سے نہیں ڈرتی تھی، بلکہ ان کے ساتھ اسی بستر پر سوتی تھی اور دن میں ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ یونانی بادشاہ نیپٹولیموس اول کی بیٹی تھی جو ایپروس کے خطے کا بادشاہ تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ٹرائے کے ہیرو چیلسیس کی اولاد ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ اولمپیاس کا اصل نام مرٹل تھا، لیکن شاہ فلپ نے اولمپک کھیلوں میں گھوڑے کی دوڑ جیتنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کے فوراً بعد ہی اس کا نام اولمپیا رکھا تھا۔ جب اس کے والد کا انتقال 360 قبل مسیح میں ہوا تو اس کے چچا ایرمپاس نے اس کا عہدہ سنبھال لیا اور اپنے مقدونائی پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی بھانجی اولمپیاس اور مقدونیہ کے فلپ دوئم کے مابین سفارتی شادی کا اہتمام کیا۔ اس طرح مقدونیہ کے ساتھ مضبوط اتحاد ہوا۔ اولمپیاس فلپ کی پہلی بیوی نہیں تھی، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چوتھی بیوی تھی اور ان کی اپنی سابقہ بیویوں میں سے ایک بیٹا تھا۔ تاہم اولمپیاس صرف بادشاہ کی زوجہ بننے کی خواہش نہیں رکھتی تھی، بلکہ تخت کے وارث کو جنم دینا بھی چاہتی ہیں، جس کے اختیار میں اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا بعض مورخین کا کہنا تھا کہ اس نے فلپ کے اکلوتے بیٹے کو زہر دے دیا تھا، اگرچہ وہ مرا نہیں تھا، لیکن زہر اس کے دماغ میں چلا گیا تھا اور اپنے والد کے بعد تخت سنبھالنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اولمپیاس کی خوبصورتی، دانشمندی اور چالاکی کی وجہ سے فلپ دوئم ان کی شادی کی سیاسی نوعیت کے باوجود اولمپیاس سے پیار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے اور بادشاہ کے تخت کے وارث کے لیے زمین تیار کر سکیں۔ قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ کسی بھی عظیم انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کے آنے کی پیشین گوئیاں یا نشانیاں بھی ہونی چاہیے۔ اولمپیاس نے بادشاہ سے شادی سے ایک رات قبل اس نے ایک خواب دیکھا کہ بجلی سے اس کے پیٹ میں آسمان سے نزول آ رہا ہے اور اس نے ایک بہت بڑی آگ کو جلا دیا ہے، جسے جلد ہی بجھا دیا جاتا ہے اور اس کے شعلے پوری طرح سے ختم ہو جاتے ہیں۔ شادی کے بعد فلپ دوئم نے خواب دیکھا کہ وہ ایک مہر لگائے گا جس پر شیر کا چہرہ اپنی بیوی کے پیٹ پر نقاش تھا۔ ترجمانوں نے اس خواب کی ترجمانی اس طرح کی کہ ملکہ ایک بیٹے کو جنم دے گی جس کی فطرت بہادر شیر سے ملتی جلتی ہوگی۔ فلپ اور اولمپیاس کی شادی کے ایک سال بعد ان کا ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے الیگزینڈر رکھا، جو بعد میں سکندر اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ اولمپیاس نے اپنے بیٹے الیگزینڈر کو جنم دینے کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے کلیوپیٹرا رکھا تھا۔ مورخین کے مطابق اس وقت بادشاہ کے ساتھ اس کی شادی طوفانی اور ہنگامہ خیز تھی۔ فلپ دوئم کا موڈ بدل جاتا ہے اور اولمپیاس کے شوہر کی خواہش اور حسد نے بہت سارے مسائل پیدا کر دیے، جن سے ان کے تعلقات خطرے میں پڑ گئے۔ میاں بیوی کے مابین معاملات اور تناؤ کا شکار ہو گئے جب شاہ فلپ نے دوسری بار کلیوپیٹرا نامی مقدونائی نوکرانی سے شادی کی۔ فلپ نے انہیں یوریڈائس کا خطاب دیا۔ اولمپیاس اور اس کے شوہر کے مابین اختلافات بڑھ گئے، خاص طور پر جب نئی بیوی کے کچھ رشتہ داروں نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی شروع کر دی کہ یوریڈائس کو اس کا جائز وارث ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا بیٹا الیگزینڈر خالص مقدونی نہیں تھا، اس کی ماں ایپروس سے تھی۔ سکندر اس وقت اپنی ابتدائی جوانی میں ہی تھا۔
اس نے اپنے والد کے ساتھ تخت پر اپنے حق کے اعتقاد کی وجہ سے ایک دن بحث کی، لہذا شاہ فلپ اس سے سخت ناراض ہو گیا اور اس کی والدہ اولمپیاس نے اسی تھوڑی دیر کے لیے اپنے ملک ایپروس لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کا والد پرسکون ہو جائے۔ اس وقت ایپروس کا بادشاہ اولمپیاس کا بھائی سکندر اول تھا۔ فلپ دوم نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اولمپیاس اس کے بیٹے کے ساتھ وہاں چلے جانے سے اس کے اور سلطنت ایپروس کے مابین تعلقات کشیدہ نہ ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کلوپیترا کا نکاح اپنے چچا الیگزینڈر اول سے کیا اور دونوں ریاستوں کے مابین تفہیم اور دوستی کی علامت بن گئی، جس سے اولمپیاس مشتعل ہوئی۔ اس نے فلپ کے خلاف اپنا غصہ بڑھایا۔ 336 قبل مسیح میں کلیوپیٹرا کی شادی اپنے چچا الیگزینڈر اول سے شادی کے دوران فلپ دوئم اپنے محافظ کے ہاتھوں مارا گیا اور اولمپیاس کو اس قتل کا ماسٹر مائنڈ سمجھا گیا تھا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اولمپیاس نے بادشاہ کی وفات کے بعد مقدونیہ واپس آنے پر ان کی اہلیہ یوریڈس اور اس کے بیٹے کو پھانسی دے دی، اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ ان کے بیٹے الیگزینڈر کا اقتدار میں کوئی حریف نہ ہو۔ اس کا اصل ہدف یہ تھا کہ الیگزینڈر کو بادشاہ بنایا جائے۔ کچھ مورخین کا دعویٰ ہے کہ اولمپیاس نے اس کی بیٹی اور بیٹے کو جلا ڈالا۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی شریک بیوی کو خود پھانسی پر چڑھنے پر مجبور کیا۔ اولمپیاس اپنے بیٹے الیگزینڈر کو تمام مارشل آرٹ سکھانے کی خواہاں تھی، کیونکہ اس نے اسے مشہور فلسفی اور سائنسدان ارسطو کے ہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور وہ اسے اس کے عمدہ نسب اور ایچیلیس سے اس کے تعلقات کے بارے میں مستقل طور پر بتا رہی تھی، اور یہ کہ وہ ان جیسا افسانوی ہیرو ہونا چاہیے۔ اولمپیاس کا اثر اس کے بیٹے کے کردار میں واضح تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے نہ صرف سائنس کی محبت کو ورثے میں حاصل کیا، بلکہ اسے جنگلی پن، مضبوط شخصیت اور خون کی پیاس بھی وراثت میں ملی۔ اور جب سکندر اعظم نے مقدونیہ کا تخت حاصل کیا تو اس نے اپنی سلطنت کو بڑھانا شروع کیا اور اپنی فتوحات کے لیے مشہور ہوا، یہاں تک کہ وہ تاریخ کا ایک مشہور فوجی رہنما اور فاتح کے طور پر جانا گیا۔ اپنے 30ویں سال تک اس نے قدیم دنیا کی ایک سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت قائم کی، جو مغرب میں بحیرہ الونی کے ساحل سے لے کر مشرق میں ہمالیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ مورخین کا کہنا تھا کہ اولمپیاس نے یہ افسانہ پھیلایا کہ سکندر اعظم بادشاہ فلپ دوئم کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ یونانی دیوتاؤں کے سردار زیوس کا بیٹا تھا۔ اگرچہ سکندر کے اپنی والدہ کے ساتھ تعلقات خوشگوار تھے، لیکن وہ ان کی سیاست میں مداخلت کے حق میں نہیں تھا۔ اس کے باوجود ادوار کے دوران اولمپیاس کا مقدونیہ میں بہت اثر تھا، جب ان کا بیٹا غیر حاضر تھا اور اپنی فتوحات سے دوچار تھا۔ اولمپیاس اور اینٹی پیٹر کے مابین زبردست اختلافات پیدا ہو گئے۔ وہ حکمران جسے سکندر نے اس کی عدم موجودگی کے دوران مقدونیہ میں مقرر کیا تھا، کیونکہ اولمپیاس اینٹی پیٹر کے فیصلوں اور اقدامات میں مداخلت کر رہی تھی۔ جب سکندر اعظم 323 قبل مسیح میں بابل میں فوت ہوا، اس کی بیوی رخسانہ نے ایک بیٹے الیگزینڈر چہارم کو جنم دیا اور ایک فوجی جنرل سکندر کے بیٹے کا سرپرست بن گیا۔ مقدونیہ کے حکمران اینٹی پیٹر نے اپنی بیٹی کی شادی اس جنرل سے کر کے اس کے قریب ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اولمپیاس نے جنرل سے اس کی بیٹی کلوپیترا سے شادی کی پیشکش کی، جس کا شوہر کچھ عرصہ قبل فوت ہو گیا تھا، لہذا جنرل نے کلوپیترا سے شادی کا انتخاب کیا۔ اس فیصلے سے مقدونیہ کے حکمران برہم ہو گئے اور جرنیلوں اور حکمرانوں اور اولمپیا کے مابین اقتدار کے لیے ایک سخت جنگ شروع ہو گئی۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا فرض ہے کہ اپنے پوتے کی حکمرانی کے حق کا دفاع کریں، جس طرح انہوں نے اس کے والد کی حکمرانی کا دفاع کیا تھا۔ تاہم مقدونیہ کا حکمران اینٹی پیٹر کا بیٹا کیسندر مقدونیہ کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اولمپیاس اور اس کے وفادار جرنیلوں کو سکندر چہارم سکندر اعظم کے بیٹے کے ساتھ ایپروس فرار ہونے پر مجبور کر دیا، لیکن اولمپیاس نے ہتھیار نہیں ڈالے
اور اپنے پوتے کو اقتدار میں بحال کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ خونی جنگیں لڑیں، اور وہ کیسندر کے بھائی کی فوج کو شکست دے کر اپنی فوج کے ساتھ مقدونیہ کی طرف مارچ کرنے میں کامیاب ہو گئی، جہاں اس نے اسے اور اس کے تمام حامیوں کو پھانسی دے دی۔ مقدونیہ کا حکمران کیسندر یہ جاننے کے بعد مشتعل ہو گیا اولمپیاس نے اس کے بھائی اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، لہٰذا وہ ایک فوج کو لے کر اولمپیاس کی طرف بڑھا اور اسے پیڈنا کے قلعے میں اس کے حامیوں کے ساتھ گھیر لیا۔ محاصرے کے طویل عرصے تک رہنے کے بعد اولمپیاس کی فوج نے اس شرط پر ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا کہ کیسندر اولمپیاس کو زندہ رکھے گا، اور کیسندر اس پر راضی ہو گیا۔ تاہم وہ قلعے میں داخل ہوا، اس نے سکندر اعظم کی اہلیہ اولمپیاس اور اس کے چھوٹے بیٹے کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا۔ جب کیسندر نے اولمپیاس کو مارنے کا حکم دیا تو فوجیوں نے اس کو نقصان پہنچانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ آخر کار سکندر اعظم کی ماں تھیں۔ کیسندر نے ایک اور چال چلی، اولمپیاس کے ہاتھوں مارے جانے والے لوگوں کے لواحقین کے ذریعے اسے سنسار کروا دیا، جن کو اس نے اپنے پوتے کے تخت کو بچانے کے لیے مارا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ مقدونیہ کے حکمران کیسندر نے اس کی موت کے بعد اس کے جسم کی تدفین سے منع کر دیا، اور اس طرح اولمپیا اس کے تخت پر اپنے پوتے کو دیکھے بغیر خونی لڑائی لڑنے کے بعد انتقال کر گئیں، جس پر اس کا والد بیٹھا تھا۔